لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية أبي القاسم محمد والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجودة التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولن أعداءهم. آپ تمام مومنین اور مومنات کو اور موالیان حیدر کرار کو مولود کعبہ سید الاوصیاء جانشین پیغمبر امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تمام مومنین اور مومنات کی جانب سے وقت کے امام صاحب ذوالفقار جانشین امیر المؤمنین علیہ السلام امام مہدی صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حضور ان کے جد اعلیٰ امام علی علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ در حقیقت آج اس ہستی کی ولادت ہے کہ جو اس پوری کائنات میں، جو تمام عالمین میں بعد از پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اشرف اور سب سے زیادہ اکمل ہے، جس کی فضیلت کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی نبی اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے، نہ کوئی وصی اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے۔ اس کی فضیلت سب سے جدا ہے۔ آج کے اس مسرت موقع پر ہم ایک سلسلے کا آغاز کریں گے، اور وہ یہ کہ جو آیات قرآن مجید میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس کا کچھ بیان آپ کے سامنے کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کا بیان آپ کے سامنے شروع کریں، 13 رجب کے حوالے سے چند اعمال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اور پھر رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینے ہیں کہ جن مہینوں کے اندر کثرت سے خداوند متعال نے اہل بیت علیہم السلام کے وسیلے سے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں کہ انسان دعا اور مناجات کرے، روزے رکھے، نمازیں پڑھے اور خداوند متعال کا تقرب حاصل کرے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان بندگان خدا کا مہینہ ہے۔ تو حقیقت ان مہینوں کے اندر بہت ہی زیادہ دعا اور مناجات کی فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک چیز کہ جو 13 رجب کے حوالے سے ہے، کتاب مفاتیح الجنان میں بیان ہوا ہے کہ ماہ رجب اور شعبان اور رمضان کی 13ویں شب میں 2 رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے، اور اس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید کی تلاوت کی جائے۔ اسی طرح 14ویں شب میں بھی اسی طرز کے اوپر کہ سورہ الحمد کے بعد سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید کی تلاوت کی جائے۔ بس فرق اتنا ہو جائے گا کہ وہ 2 رکعت نماز تھی، یہ 2 کر کے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اسی طریقے سے 15ویں شب میں بھی اسی طریقے سے نماز پڑھی جائے 6 رکعت۔ تو اس طریقے سے یہ 3 نماز بجا لانے والا جو شخص ہے
امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اس طریقے سے یہ 3 نمازیں بجا لائی، یعنی شب 13، شب 14 اور شب 15، تو اس شخص کے تمام مہینوں کی فضیلت اسے حاصل ہوگی، یعنی رجب کی فضیلت بھی، شعبان کی فضیلت بھی اور رمضان کی فضیلت بھی اسے حاصل ہو جائے گی، اور سوائے شرک کے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ فضیلت ہے اس ماہ کے شبوں کے اندر صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی، کہ انسان تینوں مہینوں کی فضیلتوں کو سمیٹ لے گا اور اس کے تمام گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو 13ویں رجب کا دن ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ ایام تبعیض کا پہلا دن ہے، اور اس دن اور اس کے بعد والے دنوں میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اگر کسی شخص کو عمل داؤد بجا لانا ہے تو اس کے لیے بھی یہ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ کچھ بیان تھا 13، 14، 15 رجب کے اعمال کے حوالے سے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اصلی موضوع کی طرف، کہ وہ آیات کہ جو امام علی علیہ السلام کی شان میں قرآن مجید کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ ان روایات اور قرآن کی آیات کا ذکر سے پہلے ہم ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت آپ کے سامنے پیش کریں، کہ جس میں رسول اللہ نے قرآن مجید کو 4 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے، اور پھر ہر حصے کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ حصہ کس لیے آیا ہے، یہ حصہ کس لیے آیا ہے، یعنی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو 4 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت شواہد التنزیل کتاب میں موجود ہے، کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن 4 حصوں میں ہے۔ ایک حصہ ہم اہل بیت علیہم السلام سے خاص ہے، دوسرا حصہ ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہے، اور تیسرا حصہ حلال و حرام، اور چوتھا حصہ فرائض اور احکام کے بارے میں ہے۔ اور یاد رکھو کہ علی کے حق میں قرآن کی بہترین آیات نازل ہوئی ہیں۔ ملاحظہ کیا آپ نے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک کو، کہ اس میں رسول اللہ قرآن کے 4 حصوں کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلے حصے کو اہل بیت علیہم السلام سے مخصوص رکھ رہے ہیں، یعنی اس حصے کے اندر اہل بیت علیہم السلام کی شان میں، ان کی فضیلت میں، ان کی منقبت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسرا جو حصہ ہے اس میں اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا غور کیجئے گا، خداوند متعال یہ بھی کہہ سکتا تھا رسول اللہ کی زبانی کہ دوسرے حصے میں خدا کے دشمنوں سے خدا مخاطب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ خدا کے دشمنوں سے، بلکہ کہا کہ اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں سے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ مخاطب ہوگا۔ یہ خداوند متعال نے اہل بیت علیہم السلام کو عزت و تکریم دی ہے، کہ خدا ان کے دوستوں کے ذریعے اپنے دوست پہچنواتا ہے، اور ان کے دشمنوں کے ذریعے اپنی دشمنی کو پہچنواتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ ایک اور حصہ حلال و حرام کے بیان میں، اور دوسرا ایک اور حصہ فرائض اور احکام کے بارے میں۔ اور پھر کہا کہ سب سے اچھی آیات، یعنی جو سب سے بہترین آیات ہیں، وہ امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ گویا آپ کسی اگر دکان پہ جائیں، کسی جواہرات کی دکان پہ جائیں، اور اس کے پاس مختلف قسم کے لال و جواہر پڑے ہوں، سونا پڑا ہو، ڈائمنڈز پڑے ہوں، اور وہ کہے کہ میرا جو یہ ایک خاص حصہ ہے، میری دکان کا جو یہ خاص حصہ ہے، یہ کمرہ ہے یا ایک لاکر ہے، اس کے اندر میری دکان کے سب سے زیادہ قیمتی لال و جواہرات پڑے ہوئے ہیں، تو سوچیں اس جواہرات کی کیا قیمت ہوگی۔ تو یہ تو وہ خداوند متعال ہے جس کے پاس اس 7 زمین و آسمان کی تمام مخلوقات کے اوپر اس کی طاقت ہے، اس کی قوت ہے، تمام عالمین کو خلق کرنے والا ہے، اور وہ معجزے کے طور پہ، اپنی طاقت کے اظہار کے طور پہ قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کر رہا ہے، اور اس کے اندر جو آیتیں بیان کر رہا ہے، اس میں سے سب سے زیادہ جو فضیلت والی آیتیں ہیں وہ امام علی علیہ السلام کی شان میں بیان کر رہا ہے۔ ایک اور نقطہ کہ جو اس روایت سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ گویا قرآن جو ہے وہ ایک تولا اور تبرع کے اوپر موجود ہے، یعنی ایک بڑا حصہ قرآن کا اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا بیان کرتا ہے، اور ایک اور بڑا حصہ اہل بیت علیہ السلام کی دشمنوں کے بارے میں، ان کی برائیوں کے بارے میں، ان کے کرتوت کے بارے میں، اور ان سے بچے رہنے کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ تو یہ وہ روایت تھی کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے اندر کتنی زیادہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی شان میں جو نازل آیتیں ہوئی ہیں، گویا خداوند متعال کی طرف سے یہ اپنے بندے علی مرتضیٰ کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک منقبت ہے، کہ جو
خداوند متعال نے اپنے بندے امیر المومنین کے لیے نازل کی۔ شواہد التنزیل میں ہی ایک اور روایت موجود ہے کہ جو یزید بن رومان سے روایت ہے، منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا جتنا حصہ فضائل علی میں نازل ہوا کسی اور کے حق میں نازل نہیں ہوا۔ یعنی آپ نے ملاحظہ کیا کہ راوی یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کا جتنا حصہ، یعنی کسی کو بھی اگر فضیلت میں لے کر آ جائیں، لیکن جتنا حصہ امام علی علیہ السلام کی فضیلت میں نازل ہوا ہے اس کے مقابلے میں کسی اور کی فضیلت میں قرآن کا وہ حصہ نازل نہیں ہوا۔ پھر اسی طریقے سے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے منقول ہے کہ قرآن کریم میں 80 آیات حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور ان آیات کا خاصہ یہ ہے، ان آیات کی خصوصیت یہ ہے، ان فضیلتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اور ان آیات میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ یعنی بعض آیات نازل ہوتی ہیں جس میں تمام مسلمان شریک ہوتے ہیں، بعض آیات نازل ہوتی ہیں جس میں تمام مومنین شریک ہوتے ہیں، بعض آیات نازل ہوتی ہیں جس میں پیغمبر اکرم شریک ہوتے ہیں، انبیاء شریک ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ 80 آیات جو امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں اور ان میں ان کا کوئی شریک نہیں، یعنی امام علی ان فضیلتوں میں اکیلے موجود ہیں۔ یہ امام علی علیہ السلام کا مقام ہے۔ اور کتاب ینابیع المودہ کے مطابق جناب عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ امام علی علیہ السلام کی شان میں قرآن کی 300 سے زیادہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو ان تمام روایات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کو دیکھتے ہوئے، پھر کتاب شواہد التنزیل اور ینابیع المودہ کی روایات کو دیکھتے ہوئے یہ بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر کتنی زیادہ آیات ہیں کہ جو امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور بحیثیت ایک شیعہ، ایک مومن، ایک مولا علی علیہ السلام کا موالی، ان کا چاہنے والا، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان آیات کا مطالعہ کرے، اور کسی کے سامنے جب بیٹھتا ہے اور امام علی کی شان کو بیان کرنا چاہتا ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی کہ وہ قرآن کی آیتوں سے امام علی علیہ السلام کی شان کو، ان کی فضیلت کو، ان کی منقبت کو پڑھے۔ اب آئیں ہم ان آیات کا بیان شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس مختصر جلسے کے اندر ہم صرف ایک ہی آیت کا بیان کر سکیں گے، وہ آیات کے جو امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ہم اپنی بات کا جو آغاز کریں گے اور جو آیاتیں پڑھنا شروع کریں گے وہ قرآن کی ترتیب کے حوالے سے ہی رکھیں گے۔ سب سے پہلی جو آیت آپ کے شان میں نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ، جس کو سورہ الحمد بھی کہا جاتا ہے، جس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور جس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، اور جو موجودہ قرآن کی ترتیب کے حوالے سے قرآن کا پہلا سورہ ہے۔ اس سورے کی جو سب سے پہلی آیت ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہی در حقیقت امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ گویا خداوند متعال نے اپنے قرآن کا آغاز بھی کیا تو امام علی کی شان کے بیان سے ہوا۔ سب سے پہلی آیت جو سورہ الحمد کی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ امام علی کی شان میں نازل ہوئی، اور اس کے بارے میں کتاب ینابیع المودہ میں علامہ سلمان قندوزی نے ابن طلائع حلبی شافعی کی کتاب دار المنظم کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کے تمام اسرار قرآن میں ہیں، یعنی زبور، انجیل، تورات، اور اس کے علاوہ جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے آسمانی کتابوں آسمان سے، ان تمام کے اسرار، یعنی ان تمام کے اسرار اور رموز اور وہ علم جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور قرآن کے تمام اسرار سورہ فاتحہ میں موجود ہیں، اور سورہ فاتحہ کے تمام اسرار بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام اسرار بائے بسم اللہ، یعنی بسم اللہ میں جو سب سے پہلا حرف ہے با، اس میں موجود ہیں، اور بائے بسم اللہ میں جو کچھ ہے وہ با کے نقطے میں موجود ہے۔ اور پھر امام علی علیہ السلام نے یہ کہا کہ وہ بائے بسم اللہ کا نقطہ میں ہوں۔ وہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ تمام آسمانی کتابیں، یعنی جتنی بھی آسمانی کتابیں قرآن مجید سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، کہ جس کے اندر خداوند متعال نے اپنے علم کو نازل کیا اور تمام اسرار اور رموز کو بیان کیا، وہ تمام علم اور حکمت، وہ تمام اسرار اور رموز قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اور جتنے اسرار اور رموز قرآن مجید میں موجود ہے وہ سب سورہ الحمد میں موجود ہیں، اور جتنے اسرار اور رموز سورہ الحمد میں موجود ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہیں، اور جتنے اسرار بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں وہ بائے بسم اللہ میں ہیں، اور بائے بسم اللہ میں جتنے اسرار ہیں وہ با کے نقطے میں ہیں۔ اور پھر امام علی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ با کا نقطہ میں ہوں۔ گویا پورے عالم کے علم کو اگر منحصر کر دیا جائے، گویا یہ کہا جائے کہ سمندر کو کوزے میں بھر دیا جائے،
تو اسی طریقے سے تمام علم کو اگر کسی کے اندر سمو دیا ہے خداوند متعال نے تو وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں اس روایت کے ذیل میں کہ اس روایت میں امام علی علیہ السلام یہ ارشاد فرمانا چاہتے تھے کہ جس طریقے سے قرآن کے اوپر قرآن مکمل نہیں ہوگا الحمد کے بغیر، اور الحمد مکمل نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل نہیں ہوگا بائے بسم اللہ کے بغیر، اور بائے بسم اللہ مکمل نہیں ہو سکتا با کے نقطے کے بغیر، اسی طریقے سے دین اسلام مکمل نہیں ہو سکتا امیر المومنین کی ولایت کے بغیر، اور اسی طریقے سے قرآن کو مکمل سمجھا نہیں جا سکتا امیر المومنین کی ولایت کے بغیر۔ گویا ایک مسلمان جب تک امام علی علیہ السلام کی ولایت کے اوپر نہیں آ جاتا، ان کے حق کو تسلیم نہیں کر لیتا، گویا وہ اپنے ایمان کو کامل نہیں کر سکا۔ جس طریقے سے قرآن مکمل نہیں ہوگا، اسی طریقے سے اس شخص کا دین اور ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا کہ جو امام علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول نہ کرے اور ان کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو نہ گزارے، اور جو ان کے دشمن ہیں ان سے اپنا اظہار بغض اور برات کو نہ رکھے۔ تو یہ ایک روایت تھی کہ جو امام علی علیہ السلام کی شان میں جو نازل ہوئی اس کو بیان کر رہی تھی، اور در حقیقت یہ اس حدیث کی طرف اشارہ بھی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اور اپنے آخری وقتوں میں ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور ایک میرے اہل بیت، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ تو گویا قرآن اکیلا کافی نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام، اور خصوصاً اہل بیت علیہ السلام میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور ان کے حق کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان گمراہ ہو سکتا ہے اور اس کا دین اور ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ آج کے اس مختصر جلسے کے اندر ہم اسی ایک آیت یعنی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اس کی حد تک محدود رہتے ہیں۔ انشاءاللہ بعد میں آنے والی ویڈیوز میں اور بعد میں آنے والے جلسے میں ہم باقی ان آیات کا بھی ذکر کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو سید الاوصیاء امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ خداوند متعال سے یہ دعا ہے کہ ہمیں مولود کعبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے ہی صدقے میں، ان کی اس پر نور ولادت کے صدقے میں ہمیں امام علی کی ولایت سے اور 14 معصومین علیہ السلام کی ولایت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان کے دشمنان اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام سے اظہار برات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم۔